کبھی کبھی ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں دوسروں کو خوش رکھنے میں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کب خود کو نظر انداز کر بیٹھے، کب ہم نے اپنی پسند چھوڑ دی، اپنی نیند قربان کی، اپنی خوشی دبا دی، اور سب کچھ کیا صرف اس لیے کہ شاید دوسرا ہمیں چھوڑ نہ دے، کہ شاید ہم کافی نہیں ہیں، کہ شاید ہم جیسے ہیں ویسے ہونا غلط ہے۔ لیکن کوئی تو لمحہ آتا ہے جب دل چپکے سے کہتا ہے اب بس، اب خود سے وفا کرو، کیونکہ بہت دن گزر گئے دوسروں کے لیے جیتے جیتے، اب تھوڑا سا اپنے لیے بھی جینا سیکھو۔ کبھی رات کو سونے سے پہلے صرف ایک لمحہ نکال کر خود سے پوچھنا، کیا آج میں نے اپنے لیے کچھ کیا؟ اکثر جواب خاموشی ہوتا ہے، یا ایک لمبا سانس جس میں تھکن چھپی ہوتی ہے، افسوس چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی شرمندگی بھی کہ ہم کیوں خود کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا کہ دوسروں کی خوشی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرو، خود غرضی مت کرو، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ خود کو نظر انداز کرنا بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی خود غرضی ہے، اپنے ہی دل کو دکھ دینا۔ اشفاق احمد نے ایک جگہ کہا تھا، جب تم خود سے بے وفائی کرتے ہو تو تمہاری روح تم سے ناراض ہو جاتی ہے، اور یہی ناراضگی پھر بے چینی میں بدلتی ہے، تنہائی میں، بے سکونی میں، اور کبھی کبھی خود سے نفرت میں۔ ہم ہر کسی کو وقت دیتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، دفتر، نوکری، لیکن اپنے لیے، خود سے بات کرنے کے لیے، خود کو سمجھنے کے لیے نہیں۔ اپنے فون کے نوٹیفیکیشن سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنے میں ہم اپنی نیند، اپنی صحت اور اپنے خواب کھو بیٹھتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی، اور ہم اندر سے خالی ہوتے جاتے ہیں۔ جون ایلیا نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور افسوس بھی نہیں۔ کیا آپ نے بھی ایسا کیا ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنی ذات کو دوسروں کی خوشی کے لیے قربان کر دیا ہے؟ اگر ہاں تو یہ بات صرف آپ کے لیے ہے۔ اب خود سے وفا کرو۔ ہم اکثر خود کو الزام دیتے ہیں، ہر ٹوٹے رشتے، ہر ناکامی، ہر تنقید کا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں۔ میری غلطی تھی، میں اچھا انسان نہیں، میں کافی نہیں ہوں۔ لیکن کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ کیا واقعی ہر چیز ہماری ہی وجہ سے تھی؟ کیا ہم نے بھی تو خود سے زیادتی نہیں کی؟ کیا ہم نے خود کو سنا، خود سے محبت کی، اپنے دکھ کو سمجھا؟ جب ہم اپنی ذات کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا بھی ہمیں معمولی سمجھنے لگتی ہے، کیونکہ خود ہی جب جھکتی ہے تو دنیا اسے رون دیتی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے خودی کو دفن کر دیا، ہم نے اپنے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیا، اپنی آواز کو دبا دیا، اپنی آنکھوں کی چمک کو ماند کر دیا، صرف اس لیے کہ شاید کوئی اور ہمیں اہم سمجھے۔ یہ بہت بڑا فریب ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ویران کمرے میں بیٹھ کر اپنے دل سے بات کی ہے؟ وہ دل جو روز چپ رہتا ہے، روز برداشت کرتا ہے اور بس دھڑکتا ہے۔ اگر آپ واقعی سنیں تو وہ کہتا ہے بس کرو، اب خود سے وفا کرو۔ واسع شاہ نے کہا تھا، جو شخص خود سے باتیں نہیں کرتا وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم خود سے جڑنا بھول چکے ہیں۔ ہم دوسروں کے معیار پر خود کو تولتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پسند کرے تبھی ہم خود کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں اچھا کہیں تبھی ہم مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں برا کہہ دیں تو ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی تو سب سے خطرناک بات ہے۔ زندگی میں سب سے پہلا رشتہ، سب سے گہرا تعلق اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اگر وہی کمزور ہو جائے تو باہر کا سارا نظام بکھر جاتا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کرو، تم خوش ہو؟ تم کس بات سے تھکے ہو؟ کیا واقعی تم وہی زندگی گزار رہے ہو جو تم چاہتے تھے؟ ان سوالات کا جواب شروعات میں نہیں ملے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سچ ابھرنے لگے گا جو شاید برسوں سے چھپا ہوا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم حدیں بنانا نہیں سیکھے۔ ہم ہر رشتے میں اپنی حد سے آگے بڑھ گئے اور واپس کچھ نہیں ملا۔ ہم نے جس محبت میں سب کچھ دے دیا وہ ہمیں اندر سے کھا گئی، اور جس خاموشی میں ہم نے خود کو دفن کیا
اس کی آواز بھی کسی کو سنائی نہ دی۔ منٹو نے کہا تھا اکیلا رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہیں خود سے دور کر دے۔ تو اب وقت ہے کہ آپ اپنی حد کھینچیں۔ جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے ان کے لیے اپنی ذات قربان نہ کریں۔ یہ محبت نہیں، یہ خود کو برباد کرنا ہے۔ کبھی جرنلنگ شروع کریں۔ روز رات کو لکھیں، میں آج کیسا محسوس کر رہا ہوں، آج میرے دل نے کیا کہا، میں آج خود کے ساتھ کتنا سچا رہا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کو خود سے جوڑنے لگیں گے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں خود کو معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اپنی غلطیوں کو، اپنے ماضی کو، اپنے کمزور لمحوں کو۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتہ نہیں۔ اشفاق احمد نے بہت خوب کہا تھا، خود کو معاف کر دو، تم انسان ہو، فرشتہ نہیں۔ اور جب آپ خود کو معاف کرتے ہیں تو ایک نرمی، ایک سکون، ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اگر زندگی کی کوئی اصل عبادت ہے تو وہ یہ ہے کہ خود کو سمجھا جائے، خود کو سنا جائے، اور خود کو وہ عزت دی جائے جو ہم دوسروں سے مانگتے رہے۔ اگر آپ واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر دنیا روٹھ جائے تب بھی، لیکن خود سے روٹھ کر زندگی جینا سب سے بڑی سزا ہے۔ خود سے دوستی کرو، خود کو اہم سمجھو۔ روز خود سے وعدہ کرو، میں اپنے دل کی بات سنوں گا، میں اپنے جسم، اپنے ذہن، اپنی روح کا خیال رکھوں گا، میں خود کو معاف کروں گا، خود کو اپناؤں گا اور خود سے وفا کروں گا، کیونکہ آخر میں صرف ایک شخص ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، اور وہ ہے آپ خود۔ تو اب وقت ہے، اب بس کرو، اب خود سے وفا کرو۔